سے چڑھ رہے تھے اور پسینہ اسے بہہ رہا تھا۔ کچھ ہندو میں نے دیکھے جنہوں نے لوہے کے کانٹے اپنے بدن میں چبھائے تھے اور دوسرے لوگ پیچھے سے اس کو کھینچتے تھے اور اوپر چڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے منت مانگی ہے۔ عمل تو کرتے تھے لیکن وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہ تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا عمل کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے اور اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک خاتون تھی جو بدعمل تھی، اس نے ایک کتے کو اپنے جوتے میں تھوڑا سا پانی دیا، اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور اس کو جنت ملی۔ تھوڑا سا عمل تھا لیکن رب العزت کی رضا کے لیے تھا، اور اگر بہت زیادہ عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ ڈالے جائیں گے ان میں وہ مجاہد ہوگا جس نے جہاد کرتے کرتے شہید ہوا تھا، جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا حتیٰ اقتل، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم نے جس چیز کے لیے کیا تھا وہ تمہیں مل گیا ہے، تم اسی لیے جہاد کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا بہادر ہے، وہ تمہیں کہا گیا۔ ایک آدمی کہے گا اللہ رب العزت میں قرآن کریم کی قرات کرتا تھا، دن کو کرتا تھا، رات کو کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ نے اسی لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ کتنا اچھا قاری ہے، وہ تمہیں کہا گیا۔ اور تیسرا جس نے مال لگایا ہو اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کہے گا اللہ میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا بلکہ ہر راستے میں نے مال لگایا۔ رب العزت فرمائے گے تم نے اسی لیے لگایا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ فلان جواد، فلاں بڑا سخی ہے، وہ تمہیں کہا گیا۔ اور ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس قاری کو، اس مالدار کو اور اس مجاہد کو۔ انہوں نے تو عمل کیا تھا لیکن اللہ کے رضا کے لیے نہیں تھا۔ ہمارا تھوڑا سا عمل ہو لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ قبول فرمائے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ توحید کو ثابت کرنے کے لیے کبھی پروردگار عالم نے دلائل عقلیہ بیان فرمائے ہیں،
کبھی دلائل نقلیہ بیان فرمائے ہیں، کبھی دلائل وحیہ بیان فرمائے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی اور پھر لوگوں کو ترغیب دی کہ دیکھیں اپنے آباء و اجداد کو جنہوں نے مسئلہ توحید کے بیان کرنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ میں نے جو آیتیں تلاوت کی اس میں رب العزت نے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ والتین قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی۔ اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا تین اور زیتون پہ؟ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے بغیر کسی اور چیز کی قسم اٹھائی فقد اشرکا، تو تحقیق اس نے شرک کیا۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے اللہ کے بغیر کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تین اور زیتون کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا فالمریات قدحا۔ اللہ نے عصر کا قسم کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اصل میں قسم دو معنوں پہ آتا ہے۔ ایک قسم اس نیت سے کہ جس چیز پہ میں قسم کھاتا ہوں اگر میں اپنے بات میں جھوٹا ہوں تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے۔ یہ قسم اللہ تعالی کے بغیر کسی اور کا نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ تکلیف دینے والا اللہ کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا بغیر اسباب کے اللہ تعالی کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا قسم تاکید کے لیے آتا ہے، یہ اپنے بات کو پکا کرنے کے لیے ایک شہادت پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ فتح الملہم میں حاشیہ میں لکھا گیا ہے، مسلم کے شرح میں یہاں قسم ہے تاکید کے لیے، تو معنی یہ نہیں کہ والتین والزیتون، میں قسم کھاتا ہوں تین پہ اور زیتون پہ، یعنی یہاں تاکید کے لیے ہے، میں گواہ کرتا ہوں صاحب تین کو اور صاحب زیتون کو۔ صاحب تین کبھی کبھار جگہ کا ذکر کر کے اسے وہ جگہ کے رہنے والے مراد ہوتے ہیں، تو معنی یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، شاید ہے صاحب تین اور شاید ہے صاحب زیتون اور شاید ہے صاحب طور سینین وهذا البلد الامین۔ صاحب تین اور صاحب زیتون، صاحب تین سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اس کا مخالف تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بادشاہ بھی اس کا مخالف رہا. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان توحید چھوڑ دیا تھا؟ باپ کے وجہ سے مسئلہ توحید کو چھوڑا.